علیکم، میں امداد سمرو اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے قیدی نمبر 804 عمران خان صاحب کو اچھی خبر ملی ہے، اور دوسری طرف ایک بڑا معاہدہ ہو گیا، اور اس معاہدے کے بعد ایک نیا بھونچال سا اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور تیسری طرف اچھی خبر ملنے کے باوجود عمران خان کے کہنے پر پاکستان کے خلاف ایک عالمی سطح پر مہم شروع کر دی گئی ہے۔ چٹھیاں لکھنے کا آغاز ہو چکا ہوا ہے کہ پاکستان میں مداخلت کریں۔ وہ جو ایبسولوٹلی ناٹ کہتے تھے، وہ جو کہتے تھے ہم کوئی غلام ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان آئیں اور آ کر ہمیں یہاں سے ریسکیو کریں۔ مطلب یہی ہے کہ جی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے خلاف ہو رہا ہے، لہٰذا آپ آئیں۔ یعنی کون آئے؟ امریکہ بہادر آئے، یعنی کون آئے؟ برطانیہ سرکار آئے، کون آئے؟ IMF آئے اور آ کر ہمیں نجات دلوائے، ہمیں ہماری جان چھڑوائے یا ہمیں اقتدار پر بٹھائے۔ یعنی ہمیں غلامی قبول ہے کس شرط پر؟ کہ جب اقتدار میں ہم ہوں۔ اگر اقتدار میں کوئی اور بیٹھا ہوگا تو پھر ہم جو ہے اس کو قبول نہیں کریں گے۔ تو ایک نیا محاذ پاکستان میں ہونے والے انتخابات کے خلاف عالمی سطح پر PTI نے عمران خان صاحب نے شروع کر دیا ہوا ہے۔ پہلے میں میرا خیال ہے آتا ہوں ایک اور چھوٹا سا معاملہ ہے، اس پر کل پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو چٹھی لکھی تھی کہ 11 ارکان جو ہیں وہ سینٹ کے وہ ڈی سیٹ ہو چکے ہوئے ہیں، 11 سیٹیں خالی ہو چکی ہیں سینٹ کی، لہٰذا صدر کے الیکشن سے پہلے جو کہ 9 فروری کو ہونا ہے، اس سے پہلے ان نشستوں پر سینٹ کی انتخابات کروائیں تاکہ الیکٹورل کالج کمپلیٹ ہو۔ بہرحال آج سینٹ نے شیڈول جاری کر دیا ہے، اعلان کر دیا ہے ان خالی نشستوں میں سے 6 نشستوں پر انتخابات کروانے کا۔ وہ 6 نشستیں جن کے ارکان کی آگے 3 سال کی مدت باقی تھی، وہ جو ابھی مارچ میں ریٹائر ہونے جا رہے ہیں اسی مہینے، وہاں پر الیکشن نہیں ہونے، کیونکہ وہ ویسے ہی الیکشن جو ہے وہ سینٹ کا ہونا ہے، تو وہ اس میں خالی نشستوں پر انتخابات ہوں گے معمول کے مطابق۔ لیکن جو 6 نشستیں خالی ہوئی ہیں، جو یعنی آدھا ٹینیور ابھی باقی تھا جن سینیٹرز کا، ان میں محترم یوسف رضا گیلانی صاحب، علامہ مولانا غفور حیدری صاحب، نثار احمد کھوڑو صاحب، جام مہتاب ڈہر، اور اس کے علاوہ جناب پرنس احمد زئی صاحب اور سرفراز عمر احمد زئی اور سرفراز بگٹی صاحب جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بننے جا رہے ہیں۔ تو ان کی نشستیں 6 نشستیں یہ خالی ہیں جن کا ابھی 3 سال کا ٹینیور باقی تھا۔ یہاں پر 14 مارچ کو الیکشن ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے شیڈول جاری کر دیا ہوا ہے، 9 سے 4 بجے تک، صبح 9 سے 4 بجے تک پولنگ ہوگی اپنا تمام متعلقہ اسمبلیوں میں، یعنی بلوچستان اسمبلی میں، اور گیلانی صاحب والی قومی اسمبلی کی سیٹ تھی تو قومی اسمبلی میں، اور سندھ اسمبلی میں پولنگ ہوگی۔ تو بہرحال اب یہ 2 ارکان قومی اسمبلی سے میں منتخب ہو گئے، اس کی وجہ سے سیٹیں خالی ہوئیں، اور باقی 4 ارکان سندھ اور بلوچستان اسمبلی کے لیے الیکٹ ہوئے، ان کے نوٹیفیکیشن ہو گئے، لہٰذا وہ سینٹ کی سیٹوں سے فارغ ہو گئے۔ آج جو ہے عجیب و غریب سین ہوا کہ جہاں مہتاب ڈہر اور نثار کھوڑو صاحب سینٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو سوال ہوا کہ ان کی نشستیں تو خالی ہو گئی ہیں، تو اجنبی کس حیثیت میں یہاں بیٹھے ہوئے؟ تو بہرحال اس کا کوئی جواب جو ہے وہ آ جائے گا، سینٹ سے آ جائے گا یا کہیں اور سے آ جائے گا۔ تو میں آ رہا ہوں جی، عمران خان صاحب کو جو اچھی خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جو سپہ سالار ہیں، بڑے بالوں والے اور بڑے بڑے کہانیوں والے، بڑے بڑے قصوں والے، علی امین گنڈاپور صاحب، وہ وزیر اعلیٰ KP کے منتخب ہو گئے ہیں۔ 90 ووٹ انہوں نے لیے ہیں، اور ان کے مد مقابل جو تھے ڈاکٹر عباد اللہ صاحب، انہوں نے 16 ووٹ لیے، صرف 16 ووٹ، کیونکہ JUIF نے اور عوامی نیشنل پارٹی نے تو ایبسٹینڈ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ علی امین گنڈاپور نے تقریر کی ہے، بھرپور تقریر کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ میں آزاد حیثیت میں جیتا ہوں، ہماری پارٹی ہے، ہمارا نشان ہم سے چھین لیا گیا، ہمیں الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا، ہمیں الیکشن مہم چلانے نہیں دی گئی، اور حقیقت بھی یہی تھی، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا، ہمیں منتخب کیا، ہم یہاں بیٹھے ہوئے۔ میں اکثر دوستوں کو کہا کرتا ہوں، اور یہ بات میں نے کئی بار ولاگس میں بھی کی ہے، کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو کھیل رچایا ہوتا ہے نا، وہ 70% اس میں ناکامی ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کو، 30% کبھی کبھی کامیابی ہوتی ہے، اور وہ کامیابی ایسی ہوتی ہے جیسے عمران خان، جس طرح پروجیکٹ عمران خان کامیاب ہوا تھا، بعد میں گلے پڑ گیا نا، تو وہ بھی ایک طرح سے ناکام ہی تھا۔ تو وہ جو سوچتے ہیں کہ جی ہم نے پولنگ ڈے پر یہ کر لینا، یہ کر لینا، وہ کر لینا، وہ بعض اوقات، اکثر اوقات وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے۔ KPK کے رزلٹ الیکشن جو ہے، میری اس میں یہ رائے بھی ہے کہ KPK میں سب سے زیادہ انتخابات جو ہیں ان میں کم شفافیت تھی، سب سے زیادہ کم شفافیت،
یعنی سب سے زیادہ دھاندلی جس کو کہہ لیں، کیونکہ وہاں پر جو پی ٹی آئی اور پھر وہ جو ملیٹنٹ ایلیمنٹ دونوں نے مل کے اپنے مخالفین کو باہر رکھا ہے، وہاں پر تو مخالفوں کو الیکشن لڑنے ہی نہیں دیا گیا۔ جس طرح پنجاب میں پی ٹی آئی الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھی، لیکن یہاں پر ظاہر قانونی اور ریاستی اقدامات تھے، وہاں نان اسٹیٹ ایکٹرز نے پولنگیں اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، اور پھر وہ جو اسٹاف تھا وہ بیچارہ کوئی ٹیچر، کوئی ڈاکٹر، کوئی مطلب اسسٹنٹ کمشنر، کوئی کچھ وہ کہاں ان کے سامنے کھڑا ہو سکتا تھا۔ تو بہرحال لیکن جو بھی ہے کہ بندوبست تو یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو کے پی کے بھی نہیں دینا، لیکن کے پی کے لے لیا انہوں نے، وزیر اعلیٰ بن گئے پی ٹی آئی، مخصوص نشستوں کے بغیر وہاں وزیر اعلیٰ بن گئے علی امین گنڈاپور۔ انہوں نے تقریر کی ہے، انہوں نے تقریر میں دونوں آپشن دیے ہیں، لڑنا ہے تیار ہے، ریاست کو کہا انہوں نے، اسٹیبلشمنٹ کو کہا ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کریں، جو کچھ ہمارے ساتھ کیا گیا اس کا ازالہ کریں، ہمیں ہمارا حق دیں، اگر حق ہم نہیں دیں گے تو ہم حق چھینیں گے۔ اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ نوجوان جو ہیں وہ لڑنے پر آئیں، یعنی وہ جو میں جو کہہ رہا ہوں نا، جس طاقت سے انہوں نے الیکشن لڑا ہے، وہ اس طاقت کا اظہار کرتے ہوئے بطور وزیر اعلیٰ نظر آئے ہیں کہ ہم ورنہ یہ راستہ اختیار کریں گے۔ تو جو تصور تھا کہ عمران خان نے علی امین گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ نامزد کر کے بیسیکلی ریاست کو میسج دیا ہے کہ صلح نہیں ہے میری، یا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، مجھے قبول کر لو۔ اچھا، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ عمران خان چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی گٹھ جوڑ دوبارہ بحال ہو۔ عمران خان سویلین سپریمیسی کے لیے کچھ نہیں کر رہے، وہ صرف اور صرف اپنی گٹھ جوڑ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ والی چاہتے ہیں جو ان کی جنرل پاشا کے ساتھ تھی، جنرل سعید الاسلام کے ساتھ تھی، اپنا جنرل فیض حمید کے ساتھ اور جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ تھی، یا جنرل راحیل شریف کے ساتھ تھی، وہ والی گٹھ جوڑ چاہتے ہیں۔ تو بہرحال علی امین گنڈاپور کا میسج بڑا کلیئر تھا، وہ ریاست کو چلا گیا میسج۔ دوسرا میسج باہر سے آ رہا ہے، ہر دوسرے تیسرے مہینے کے بعد خبر آتی ہے کہ جی عمران خان صاحب نے 25,000 پی ٹی آئی نے $25,000 پر منتھ پر، اور اس سے بھی کہیں زیادہ اور اخراجات پر اپنا لابنگ فرم ہائر کر لی امریکہ میں۔ وہ لابنگ فرم جو ہے وہ وہاں پہ کیا کرتی ہے، وہ وہاں پہ یہ کرتی ہے کہ وہاں کی جو سول سوسائٹی ہے، وہاں کا جو انٹلیکچوئل ہے، وہاں کا جو دانشور ہے، وہاں کا جو انٹیلیجنشیا ہے، وہاں کی جو اکیڈمیاں ہیں، وہاں کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، ان کو انگیج کرتے ہیں کہ دیکھیں جی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، وہ کون؟ کیونکہ عمران خان کے لیے لابنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو عمران خان کی اینک سے وہ پاکستان کا سے دکھاتے ہیں ان کو، پھر وہ پریشر ڈالتے ہیں وہاں کی گورنمنٹ پر، پیسے لگتے ہیں، پیسے لگا کے۔ تو اس کو پہلے بھی ایک دو بار ہوا ہے، یہ خط لکھے گئے امریکن جو پنجاب کے الیکشن نہیں ہو رہے تھے اس دوران، اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں اور پتہ نہیں کیا کیا، کہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو اٹھایا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے امریکن کانگریس مین نے۔ اب 30 امریکن کانگریس مین نے خط لکھا ہے جو بائیڈن کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب پاکستان میں انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، امریکہ پاکستان میں انتخابات میں دھاندلی کی تحقیقات کروائے، پاکستان میں لوگ جیلوں میں ہیں ایک سیاسی پارٹی کے، ان کی رہائی کے لیے امریکہ جو ہے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے پاکستان کی ریاست کے اوپر، پاکستان کی حکومت کے اوپر۔ آئی ایم ایف کو عمران خان کی معرفت رؤوف حسن صاحب کا لکھا ہوا خط، اس کا چرچہ ہے۔ کل نواز شریف نے کہا کہ ملک دشمنی ہے، شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ملک دشمنی ہے۔ کبھی کسی نے ایسا نہیں کیا کہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے یا اپنی سیاسی شکست یا ایون ان کو ہرایا بھی بے شک گیا ہو، تو کبھی کسی نے یہ نہیں کیا کہ انہوں نے خط لکھا ہو آئی ایم ایف کو کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کر دیں۔ شہباز شریف صاحب نے تو جو پارلیمنٹری پارٹی کو خطاب کیا تھا، انہوں نے کہا تھا بھٹو شہید ہو گئے، بے نظیر کو قتل کر دیا گیا، نواز شریف کو 2 بار جلاوطن کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، انہوں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی، ہماری پارٹیوں نے تو کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ میں دیکھ رہا تھا کوئی ڈاکٹر عائشہ صاحبہ ہیں، عائشہ کیانی صاحبہ، انہوں نے بھی ایک خط شیئر کیا ہے کہ جی یہ میں نے برطانوی صدر کو لکھا ہے کہ پاکستان میں انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، اور برطانیہ جو پاکستان میں ہونے والی دھاندلی جو ہے اس کا نوٹس لے اور جو ہے وہ کروائے، پاکستان میں کیا کہتے ہیں تحقیقات کروائے۔ اب تھوڑا پیچھے چلتے ہیں، اب یہ پورا کا پورا دیکھیں انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کتنے لیول پر ہوئی ہے تحقیقات سے ثابت ہو جائے گا۔ انتخابات 100% شفاف پاکستان میں ایک بھی نہیں ہوئے، کبھی نہیں ہوئے، اور آگے بھی 8-10 انتخابات مجھے نہیں لگتا کہ شفاف ہوں گے۔ لیکن
ایک انتخاب دوسرے انتخاب سے شفاف ہونے چاہیے. لیکن یہاں یہ ہے کہ ذرا طریقہ واردات بدل جاتا ہے. کبھی RTS بیٹھتا ہے تو کبھی رزلٹ ہی مطلب نہیں آتے 4 دن. تو بہرحال اور ابھی تک تو خیر اسمبلی کمپلیٹ نہیں ہوئی، مخصوص نشستوں کا رولہ پڑا ہوا ہے. تو یہ نیا طریقہ ہے نا، تو اب اس کو شفافیت نہیں کہہ سکتے. لیکن اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ لٹھ لے کر ایسے اقدامات کرنا شروع کریں جس سے آپ کے ملک کو نقصان ہو. عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی میں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، امریکہ میرے پیچھے پڑ گیا، امریکہ نے مجھے نکالا. عمران خان نے کہا کہ جی میں روس جانا چاہ رہا تھا اور مجھے منع کیا گیا کہ آپ روس مت جاؤ، میں چلا گیا روس. اور پھر امریکہ نے میرے خلاف تحریک عدم اعتماد ڈلوائی اور پھر کامیاب کروائی اور دھمکی دلوائی، وہ جو سائفر. اب اگر وہ والی باتیں عمران خان صاحب کی سچ مان لی جائیں تو پھر جو عمران خان کو نکال رہا تھا امریکہ، جس نے پاکستان کو غلام بنایا ہوا ہے، جو پاکستان میں حکومتیں گراتا ہے، اپنی من پسند حکومتیں بنواتا ہے، اس امریکہ پر لاکھوں ڈالر خرچ کر کے، کروڑوں روپے خرچ کر کے لابنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو بائیڈن کے پاؤں پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ جی تم پاکستان میں تحقیقات کرواؤ؟ وہ تو نہیں کروائے گا. پھر وہ تو عمران خان کو، وہ تو یہاں پر اپنے غلام چاہتا ہے، وہ تو اپنے نوکر ملازم چاہتا ہے یہاں پر جو پاکستان کو چلائیں. تو یہ میں ان لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود مختار خارجہ پالیسی چاہتے ہیں، وہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں. بھائی یا تو وہ عمران خان ٹھیک ہے جو کہتا تھا کہ امریکہ ہمیں غلام رکھنا چاہتا ہے، یا وہ یہ عمران خان ٹھیک ہے جو کہتا ہے کہ جو امریکہ کے ترلے کر رہا ہے کہ جی پاکستان میں انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، اس میں مجھے انصاف دلوائیں. کون سا عمران خان ٹھیک ہے؟ جو امریکہ کو مداخلت کی دعوت دے رہا ہے وہ عمران خان ٹھیک ہے؟ اس وقت بھی عمران خان نے بعد میں کچھ دنوں کے اندر مکر گئے تھے کہ جی نہیں، وہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا. لابنگ فرم ظاہر کی، پھر کہا کہ وہ ایکسپورٹ ہوئی تھی، اپنا سازش امپورٹ نہیں ہوئی تھی. تو یہ اب لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ٹھیک ہے ہمارے اپنے ہم اپنے گھر کے اندر ایک دوسرے سے لڑیں گے، جھگڑیں گے، ہم کسی پڑوسی کو دعوت یا کسی چودھری کو، بڑے عالمی چودھری کو دعوت کیوں دیں کہ اگر ہمارے ہاں بیٹھ جائے؟ یعنی ایئر اسپیسز دینے اور ایئر بیسز دینے سے انکار کرنے والے، ہوائی اڈے دینے سے انکار کرنے والے سیاسی اڈے دینے کو تیار ہیں. وہ کہہ رہے پاکستان میں آ کر قبضہ کر لیں، بیٹھ جائے پورے ملک کے اندر، پورا ملک دینے کو تیار ہے عمران خان. اور ایک وقت لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہتے تھے کہ جی میں نے تو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے، میں ہوائی اڈے نہیں دوں گا. تضاد ذرا آپ ملاحظہ کریں، کتنا بڑا تضاد ہے اور کتنا بڑا فراڈ ہے. یہ معمولی چیز نہیں، یہ بہت بڑا فراڈ ہے قوم کے ساتھ. تو بہرحال تو ابھی عالمی طور پر پاکستان میں مداخلت کی ایک مہم چلی ہے کہ پاکستان میں IMF کو خط لکھنے سے کچھ نہیں ہوا، IMF نے انکار کر دیا. تو اگر اب جو بائیڈن کی طرف چل پڑے ہوئے ہیں، برطانوی وزیر اعظم کو لکھ رہے ہیں، پتہ نہیں. بہرحال جب ایک اور چیز ہوئی ہے، متحدہ قومی موومنٹ اور جو ہے وہ مسلم لیگ نون میں ایک معاہدہ طے پا گیا ہے. اچھا وہ اسپیکر، کیونکہ آبویس تھا چیز، کچھ آبویس ہوتی ہیں تو پھر وہ اس کی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی. ایاز صادق اسپیکر قومی اسمبلی بن گئے. قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے پاس 93 کا نمبر ہے، سنی اتحاد کونسل اور آزاد، اور حکومت کے پاس 208 کا نمبر ہے. بہت بڑا فرق ہے، آدھے سے زیادہ کا فرق ہے. اور اب کیونکہ وہ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ جائے گا تو یہ نمبر بڑھ بھی سکتا ہے. متحدہ قومی موومنٹ نے معاہدہ کیا ایک شرط پر. اچھا کام اچھا ہے، طریقہ غلط ہے. متحدہ قومی موومنٹ کہہ رہی ہے کہ جی آئین میں ترمیم کی جائے 140 میں، آرٹیکل 140 میں، اور پھر یہ کیا جائے کہ جو NFC کے تحت صوبوں کو پیسے ملتے ہیں، وفاق وہاں سے ضلعوں کا حصہ کٹ کے اضلاع کو بھیج دے ڈائریکٹ، ٹھیک ہے، اور صوبے کے جو خرچے کے پیسے وہ صوبے کو دے دے. یعنی اب یہ فیصلہ وفاق کرے گا کہ دادو میں، چاغی میں، پشین میں، اپنا حافظ آباد میں، سرگودا میں کتنا بجٹ لگانا ہے. یہ وفاق کے کنٹرول میں چلی جائے گی چیزیں. یہ تو صوبائی خود مختاری، NFC ایوارڈ اور 18ویں ترمیم کے خلاف ایک بڑی سازش ہے. میں اس بات کا قائل ہوں کہ جو صوبوں کو فنڈز جاتے ہیں،
صوبے اسی طرح پروونشل فائنانس کمیشن کے ذریعے اضلاع کو دیں۔ آپ آئین میں یہ ترمیم ضرور کریں کہ صوبے و اضلاع کو دینے کے پابند ہوں گے۔ یہ آپ نہیں کر سکتے کہ دوبارہ سارا کا سارا وفاق کو دے دیں۔ بڑی مشکلوں سے وفاق سے لیا ہے صوبوں نے، وفاق دینے کو تیار نہیں ہوتا صوبوں کو۔ تو یہ ایک سازش ہے این ایف سی کے خلاف بھی، 18ویں ترمیم کے خلاف بھی۔ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے یہ صوبے کو بے اختیار بنانا چاہتی ہے۔ اگر صوبہ بے اختیار ہوگا، اگر صوبے کو اس کا حصہ نہیں ملے گا تو ضلع کی کیا اوقات ہوگی وفاق کے سامنے؟ یہ تو آپ دوبارہ اسلام آباد کو مضبوط، کراچی کو، لاہور کو، کوئٹہ کو اور پشاور کو کمزور کر رہے ہیں۔ اور جب یہ چاروں صوبائی دارالحکومت یا 4 صوبے کمزور ہوتے ہیں مالی اور انتظامی اختیارات پر، تو وفاق کمزور ہوتا ہے۔ تو یہ وفاق کو کمزور کرنے کی سازش ہوگی۔ مسلم لیگ نون اس جھانسے میں نہ آئے۔ مسلم لیگ نون بے شک ووٹ لے نہ لے، لیکن کم از کم این ایف سی ایوارڈ کے خلاف اور 18ویں ترمیم کے خلاف کسی بھی ایسی سازش کا حصہ نہ بنے جو جرنیلوں نے رچی تھی۔ راحیل شریف کہتا تھا کہ 18ویں ترمیم جو ہے وہ اس کے ہوتے ہوئے پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا اور این ایف سی ایوارڈ کو ہم نے تبدیل کرنا ہے۔ عمران خان نے کوششیں کی تھی، تو یہ کسی اور طرح سے یہ وہی سیم کوشش ہے۔ ہاں، صوبے اپنا فنڈز جو ہے اضلاع کو ہر صورت دیں، آئین میں یہ ترمیم ضرور ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وفاق کے پاس پیسے اور وفاق صوبوں میں تقسیم کرے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔